چمبے دی بوٹی میرے مرشد من بچ لائی نفی اسبات دا پانی ملے ہر جگہ ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا اے جان پھلاتے آئی ہوں جیوے مرشد کامل بہو اتے جے بوٹی لائی میرے ہاتھ کری دیا ٹوٹیاں میرے ہاتھ کری دیا ٹوٹیاں میرا پیر سجاتے میں ٹوٹیاں میرا پیر سجاتے میں جھوٹی آشان والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں چودھری فریق اسلام. آج کا بلاگ شروع کرنے تو پہلے میری ہمیشہ کی طرح کوئی درخواست ہونی ہے جس بھائی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیتا پلیز میرے چینل میں سبسکرائب کرے اور زیادہ کی زیادہ لائک کرو تو شیئر کرو. میں اس وقت مسجد میں موجود ہوں. آج ساڈے پنڈ وچ محل ماشاءاللہ اسد چشتی صاحب ہون گے بڑی اچھی تقریر کرنے ہوں محفل دا شروع ہوئی ہے. چلنے جا کے محفل دی ویڈیو بنانے اج مکمل ویڈیو دیکھنی ہے. آستہ اندر مسجد وچ سبحان اللہ میں بیک کیمرے نال جیڑی ہے ساری ویڈیو میں تانوں بنانے ہاں. سبحانك فقنا عذاب الله العظيم. ختم نبوت حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد. آپ سے ملک میں رہا ہوں محمد ثاقب اتاری. آپ تشریف لائیں اور آقا لجپال کی بارگاہ میں خدینہ پیش کریں. اس کے بعد ہمارے شہر عالمگیر کی خوبصورت آواز محمد احمد ہاشمی صاحب وہ پڑھیں گے. اس کے بعد عالمی شہرت یافتہ سرحان صحابہ کی ایک خوبصورت آواز ذیشان چشتی صاحب وہ تشریف لا چکے ہیں. اس کے بعد وہ پڑھیں گے. اس کے بعد اسد اللہ چشتی صاحب آپ کا خطاب ہوگا انشاءاللہ. جو وقت ہم نے ڈیسائیڈ کیا اسی کے اندر انشاءاللہ ہم دعائیں خیر کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے خوش قسمتی میری دل والی کے ساتھ زمین اللہ کی سجائی کرتے ہیں جڑا آج والے تک کے فرض واضح کرنے کے دعا کو اللہ پاک کو بڑا پڑھنا میرے سمیت اللہ سب کی حاضری میں بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین. اس بندے کی خواہش ہے کاش میری زبان ہوئے کہ میری زبان کیا قادت بولو گے کدی کی خواہش ہے سارے حضرات کے پاس ایک سنگات میں
سارے حضرات کو بات کے سمجھا سے جتنا شامل ہوتے ہیں جواب پڑھتے ہیں اور میرے لیے بات کرتے ہیں سنتے ہیں کوئی زبان خاموش نہ رکھیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ایڈا بڑا اجتماع ہے. ایک بار درود پاک کی آواز سارے حضرات ایک بار درود پاک شامل صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. رضی صاحب ہو رات ویسی بس زلفانو ذرا مکھ تے سٹن دی دیرے اچھا تو سبحان اللہ. ہو رات ویسی بس زلفانو ذرا مکھ تے سٹن دی دیرے تو جنتیوں دو رہی ہو جاسے دلدار دل سن دی دیرے تو جنتیوں دو رہی ہو جاسے دلدار دل سن دی دیرے. تو جو پلے حاکم کجی بچنا نہیں او دا پیار دے خسن دی دیرے سج مڑ کے اثر تے آوے سی او دی انگلی اٹھن دی دیرے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع حسالہ. نصیبہ والا بولے صلو علیہ مل کے پڑھو صلو علیہ وآلہ. اور دوسری روایت پتہ لگنا چہ دین بچائے حالق دا چہ دین بچائے حالق دا میں تو پوچھو ذات حسینی ہر شاہت یار گدا تائی دیتی خود ہے رات حسینی ہر شاہت یار گدا تائی دیتی خود ہے رات حسینی. بولو جیڑی چھائی جگ دے باطل دی کتی حتم جرات حسینی کائنات پی حاکی موت آکھے میری کل کائنات حسینی. صلو علیہ وآلہ. میرا دل کر رہا ہے اماں حلیمہ دی بارگاہ حاضری لواواں. او اماں حلیمہ جس 1 سال نہیں 2 سال نہیں 3.25 سال نہیں بلکہ 4 سال حضور دے لب اور رخسار چومے نہیں چک سبحان اللہ. اماں حلیمہ دی بارگاہ حاضری لوانی ہے. ہاں آنکھیں حلیمہ اماں حلیمہ دی بارگاہ ہاتھ چکے. ہاں آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے جب سبحان اللہ انجری ہاتھاں نوں لہرا کے سبحان اللہ. آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے جدا مول کوئی نہیں او ملے لالے جدا مول کوئی گل باقی رہے گا نا چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ دین حسن
नाम शाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ नाम शाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ सीना अपना ठार के देखते से अली अली करके कुछ वक्त गुजार के देखते से मेरे अली सोना नाम लगे दिल जागे प्यारे आका की प्यारी हदीस अंदर वो छोटे बड़े दाए तरांगल किया वो नबी पाक का तेरा गुलाम सच्चा ओ देवास को सरदा जहां दिखया यो देवास सरदा जाम लिखिया ते कुतारा क्यों कोई नहीं मान सकता ए मुल्क विच किसे चुनिया यार गुलाम राही किसे जाते गले चुनिया किसे चुनिया यार किसे जाते गले चुनिया
صبح شام کر دے وہ کیوں پھر دے ملا جی ہم سچ نو وہ جگہ جگہ دے نیلام کر دے وہ تو آگے نبی میرے ورگا کوئی بھی شرے قبول نے چشتی صاحب بول جڑے پیار وچ بولے بھی قبول نے اے تولے بھی قبول نے تے ماشے بھی قبول نے شاہ ولی اللہ کے باپ کو پوچھ لے آقا نو ملان والے چھولے بھی قبول نے شاعر کہنا تسی تے بڑی بڑی بزم سجا کے بیٹھے ہو نا اے بھائیوں نے بڑی خوبصورت بزم سجائی شاعر کہنا تسی چھولے اگے رکھ کے محفل معراج شریف محفل میلاد دا ختم آکھو آقا نو وہ بھی قبول نہیں ہے نہیں تے ساڈے سنیاں دے دل دی یہ تمنا ہوندی ہے کہ سونے دی گل بات نہ مکے ذکر کر دیا اے رات نہ مکے سجدے وچ میں تینوں ویکھاں پھر ساری عمر رکعت نہ مکے سجدے وچ میں تینوں ویکھاں پھر ساری عمر رکعت نہ مکے جس کے یہ دل کی تمنا ہے ایک دفعہ دایا ہاتھ بلند کرے گا اور بولے گا سبحان اللہ پھر رکھو گے سبحان اللہ کیونکہ یہ آقا کریم کے ذکر کی محفل ہے نا شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور چشتی صاحب اگر تسی ناراض نہ ہو تو میں ایک جملہ دوا سبحان اللہ ارے صاحب وہ شاعر کہنا چپ چپ بندہ بور لگدا ہے چپ چپ بندہ اے اسی فیملی دے وچ بھی بیٹھے ہوئے نا تے جڑا بندہ چپ کر کے بیٹھ جائے نا تے او گھر والے کہندے کہ نا چپو جہا بولدا ہی کوئی نہیں گل ٹھیک ہے نا انج کہندے تے شاعر کہندا ہے چپ چپ بندہ بور لگدا ہے اے بولدا چالدا کچھ اور لگدا ہے چپ چپ بندہ چپ خالصہ چپ بندہ بور لگدا ہے اے بولدا چالدا کچھ اور لگدا ہے ڈھیر ساریاں نیکیاں سبحان اللہ آکھن تے اللہ دیا بندیا تیرا کیڑا زور لگ رہا ہے دیکھو ہاتھ بلند کرو گے اور بولو گے سبحان اللہ ماشاءاللہ اسی ذوق سے ساتھ بیٹھے اسی شوق کے ساتھ بیٹھے مالک ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اختیار دیا گیا وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جو علی کی اسیر قضا ہوئی تو وہ وقت پہ ہی ادا ہوئی جو علی کی اسیر قضا ہوئی تو وہ وقت پہ ہی ادا ہوئی تو وہ وقت پہ ہی ادا ہوئی چھپے آفتاب کو موڑ دے چھپے آفتاب کو موڑ دے
انہیں اختیار دیا گیا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور لکھو نازش کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھیں نکل اختیار دیا گیا وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جو علی کی اسیر قضا ہوئی تو وہ وقت پہ ہی ادا ہوئی جو علی کی اسیر قضا ہوئی تو وہ وقت پہ ہی ادا ہوئی تو وہ وقت پہ ہی ادا ہوئی چھپے آفتاب کو موڑ دے چھپے آفتاب کو موڑ دے انہیں اختیار دیا گیا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور لکھو نازش کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھیں نکل یہ خاطر فیض میں ارے خاک میں مٹ گئے مٹتے ہیں تیرے نام کو مٹانے والے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا یا رسول اللہ جو کر دے گا ارے ہاتھ میں مٹائیں گے ہاتھ میں بنانے والے لیکن آپ نے وہ امید کی اس جامع مسجد سے ایک
हमारे, बोलोगे सारे बोलोगे, स्टेज से लेके यहाँ तक अगर कितना पीर जी का हाथ बुलंद हो सकता है तो हाथ आपके भी बुलंद हो सकते हैं। हाथ बुलंद लेके बोलोगे मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, आका हमारे, माना हमारे, मोहम्मद हमारे। बड़ी शान वाले लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। हज़रत की वकार आपकी इन मोहब्बतों में, इन गीतों में मैं अपने नासिर दे रहा हूँ। आलम इस्लाम की खूबसूरत आवाज, शायर सहाबा की एक अजीम आवाज, मोहतरम मकाम बरादर मोहतरम मोहम्मद जनाब कारी ज़िशान चिश्ती साहब शायर सहाबा से आप सुनने सो रहा हूँ। तशरीफ लाए और अगर इतवार की बात को मैं फकीर में पेश करें, एक मोहम्मद पर हमारा मदद करें। नाराए मोहम्मद, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीर, नाराए फख्र नबूवत, हाथ में करके नाराए फख्र नबूवत, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद। अच्छा और मैं कह रहा हक मोहम्मद या मोहम्मद, तुझे कह रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, धूप बढ़ जाए धूप बढ़ जाए, हक मोहम्मद या मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हक मोहम्मद या मोहम्मद, हक मोहम्मद या मोहम्मद, हक मोहम्मद या मोहम्मद।
جی بتا ہے سایہ کچھ بھی چھوڑ گئے خدا کی قسم جتنے بڑے بچے چلے سونے نماز اخلاص کرنا اللہ دے ہر سونے نام دعا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا سوال ہے ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہنا سوال ہے الرحمن
ذکر ہونا ہے اکھاں بند کر کے اپنے مرشدہ تصور اکھاں گرا کے اچھی آواز میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں
الحمد مزہ آیا میرے دامن میں سہارا ڈالتی ہے رات ہے میرے دامن میں سہارا ڈالتی ہے رات ہے میرے دامن میں سہارا
گیتوں میں تشریف لاتے ہیں خطیب اہل سنت، ترجمان اہل سنت، شیر اہل سنت، خطیب پاکستان، عظیم القدر حضرت علامہ مولانا اسد اللہ چشتی صاحب دعوت برکاتہ القدسیہ، خطیب اعظم لاہور، آپ تشریف لائیں اپنے بتانے والی کتاب سے ہمارے معنوں کو تازہ فرمائے سلام دا جواب دیں دے کنجان جنہوں اس گل دا پک کے کہ میں آپ بھی مسلمان ہاں مسلمانہ گھر جمعہ ماں محبت نال سلام عرض کیتا ہے پیار نال جواب عطا فرماؤ السلام علیکم۔ میں تو بہندے ہی پریشان ہو گیا جڑے بندے میرے سلام دا جواب نہیں دیتا انہاں مینوں داد کی دینی تو تسی موضوع سننا ہے خاص رات اندر کہ جنی دیر تک بندہ خود بیدار نہ ہوئے مقدر بیدار ہوندے ہی نہیں چھے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رنگ بخشے مظہر نور خدا ناکساں رہا پیر کامل رحمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري گرامی قدر حضرات مرد کیتا درود پڑھو سلام پڑھو مہربانی آپ دی ایڈا اوکھا ہو کے درود پاک نہ پڑھو محبت نال نیاز مندی نال بلند آوازی نال پڑھنا چاہیے جدو کو کہہ دے درود پاک پڑھو تو پھر انج پڑھو کہ جڑے نہیں پڑھ دینا انہوں نے پتہ لگ جائے جڑا کوئی گل کرنے والی لوگاں بے ایمان حرامزادیاں خاکے بنانے شروع کر دیتے اساں اہل سنت جے بھی نہیں بولنا تے کدوں بولنا میرا تو ٹاپک ہی ہے جی میں بڑی توجہ چاہنا میرا کریم اللہ اپنو آباد رکھے غیرت کا تقاضا ہے کہ جب کوئی بھی حضور کی شان میں گستاخی کرے یا بھونکے تو پھر ہر امتی کو اٹھنا چاہیے جوانی اماں سردن سے جدا 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 میرا کریم اللہ اپنو آباد رکھے درود پاک احسان نہیں ایمان ہے اور ہر عاشق رسول کی پہچان ہے اسی پہچاننے جاننے ہیں درود پاک تو نہ پتا اپنو سانو لوگ پہچان لیندے نے درود پاک تو نہیں سمجھ آئی تو میں آسان کر دینا کسی بندے نو چیک کرنا ہوئے اے بندہ سننی ہے کہ نہیں کسی بندے نو بابا جانی چیک کرنا ہوئے اے سننی ہے کہ نہیں ان دا طریقہ پلا کی ہے ان کو کلمہ سنا وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بندہ اینی گل کر کے چپ کر جائے سمجھ آ جائے گی اے سننی نہیں کیوں پلا اس انگوٹھے نہیں چومے میرے نبی تے درود نہیں پڑے سارا دن ازانہ ہوندیاں سن دیو نا سارا دن ازانہ ہوندیاں کیویں پتہ لگے اے نہیں تو سنیاں والی کیڑی ہے ایتھے سبحان اللہ کھڑی سی آپ کو بات ہی نہیں سمجھ آئی سارا دن ازانہ ہوندیاں
کیویں پتہ لگے انہاں ساریاں اذاناں وچوں سنیاں والی اذان کیڑی ہے جن اذان تو پہلا درود پڑھیا؟ کسی دے گھر مہمان جو آ جائے، میں پہچان دسدا پیا، کسی دے گھر مہمان آ جائے تو انہوں مسجد لبنی پہ جائے سنیاں والی، نہیں ہن بڑی توجہ کرے، کسی گھر مہمان آ جائے نا بابا جانی تو انہوں مسجد لبنی پہ جائے سنیاں والی، تو کیویں لبدا ہے جی؟ وہ جیڑی مسجد وچ بھی وڑدا ہے نا سارے تو پہلا نکنا ویندا ہے جی انہاں درود لکھیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مینوں کسی آکھیا سی درود پاک کتھے لکھیا ہے؟ مینوں کسی آکھیا سی درود پاک کتھے لکھیا ہے؟ تو میں انہوں آکھیا سی انہاں ساڈی مسیت تے لکھیا۔ پڑھیا جا کے تینوں بڑا شوق ہے ویکھ کے پڑھن دا، میں بڑی توجہ چاہنا تینوں اس گل دا پتہ سی اول آخر درود پاک کیوں پڑھنے؟ اور نہیں پتا تو سبحان اللہ آکھو تو میں پھر دساں، مہربانی آپ دی۔ درود پاک ہم اول آخر کیوں پڑھتے ہیں؟ پہلے اول آخر سمجھ لو، دعا شروع کرنے ہیں تو درود پاک پڑھنے، تو دعا ختم کرنے ہیں اول آخر۔ میں تو شروع ہوئیے پڑھے ہیں، ختم کریں گے کھلو کے پڑھیں گے اول آخر۔ نہیں ہوں میں چونکہ بچے بھی بیٹھے ہیں بابا جانی سادے بھی ہم تو میں چاہنا بچیاں سارے گل سمجھ آ جائے، میں کی کہنا چاہنا اول آخر درود پاک پاٹیا میرا بڑا معروف جی نوٹ ہوئے پاٹیا تے پرانا، وہ غریب چلتا نہ ہوئے، اس مسکین میں چلان دا طریقہ پلا کی ہے وہ نویاں دے وچ لا دی۔ سبحان اللہ ایڈے شریف نہ بنو گے جنہیں تساں کدے نوٹ نہیں چلائے پاٹے ہیں، میں بڑی توجہ چاہنا نوٹ پاٹیا چلانا ہوئے نا جی تو بڑا سادہ جہا طریقہ ہے، وہ نویاں دے وچ لا دئی دا، وہ جتھے نویں جاندے ہم نا آپ نے میری پیار نہیں، میں 11-12 کی درمیانی چھاپ بیٹھا تساں پتہ نہیں کہڑا موڈ بنا کے بیٹھے ہو، بڑی توجہ چاہنا وہ بابا جتھے تے نویں جاندے ہیں نا کہ وہ وچ وڑ کے غریب بڑی توجہ چاہنا نوٹ ہوئے پاٹیا پرانا چلانا ہوئے نویں وچ لائی دا، وہ جتھے نویں جاندے ہیں نا وہ وچ وڑ کے غریب پاٹیا نکل جاندا ہے۔ ساڈیاں پاٹیاں پرانا بناؤ پیچھے کہیں سن او دی پاک نے وچ لا کے رکھ دیا گرامی قادر حضرات، نوٹ پاٹیا چلانا ہوئے تو نویاں چلائی دا۔ لو بابا ہوں جملہ بڑی توجہ نال سنا جی، نوٹ پاٹیا چلانا ہوئے تے بولو نا یارا، نوٹ پاٹیا چلانا ہوئے تے بندہ ماڑا بخشوانا ہوئے تے چنگے کھلوائی۔ نوٹ پاٹیا نویں چلا کے چل جاتا ہے، بندہ ماڑا چنگیا سنگ لا کے تر جاتا۔ گرامی قادر وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں، 11-12 دی مرکزی رات ہے اج تے صبح میلاد النبی ہے، جلوس ہون گے انشاءاللہ۔ تساں ہن نہ تھکے بیٹھے، تساں صبح جلوس کی جانا، بہرحال تہاڈی زندگی ہوے اللہ توفیق دے دے۔ بڑی جلدی درود پاک پڑھو، میں آغاز کراں، آواز آئی الصلاۃ والسلام پانی دے لے میٹھے میٹھے بولا والا میٹھے میٹھے بولا والا، میٹھے میٹھے بول بولے، میٹھے بولا والا، میٹھے میٹھے بول بولے، سکھیوں میرے سادت ہے یو کہنا سونے دا نام لینا، سادت ہے یو کہنا سونے شہد نال ہو ود میٹھا، ایتھے سبحان اللہ آکھنی سی، شہد نال ہو ود میٹھا اوندا سونا نام جی، خود جبریل جندے بوے دا غلام، شہد نال ہو
बहुत मिठा उनका सोना नाम जी खुद जिबरील जिंदे बुवे दा गुलाम जी जदों तक आखे ना आमीना दा चन सोना जदों तक आखे ना आमीना दा चन सोना फलकां दा चन ना चढ़े। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दी हम्द सना तो बाद हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम अहमद मुस्तफा नबी आखिर ज़मा फख्र आदम व बनी आदम बाइस तखलीक कायनात इत्थे सुभान अल्लाह आखनी नहीं यार तुहानू समझ नहीं आई मैं की आखे है बाइस तखलीक कायनात वो हैं तो हम हैं तो जब वो हैं तो फिर क्या गम है लजपाल आबाद रखे। अच्छा भी अगे वाले बंदे अगे वो भाईदे ने जिन्होंने पता होवे की करना ये गल ध्यान च रखना अगे बंदे वो बहिंदे ने जिन्होंने पता होवे की करना तुहानू पता साडे मुल्क नाल भी इहो जुल्म होया अगे बंदे ही वो बह गए ने जिन्होंने पता ही नहीं की करना मैं टच पा गया मेरा करीम अल्लाह अपनो आबाद रखे मेरा करीम अल्लाह अपनो मैं टच पा गया मेरा लजपाल सलामत रखे मेरा तो नबी दी खास बाबरकत रात है मेरा अल्लाह इस रात का सदका मेरा अल्लाह इस रात का सदका मेरे मुल्क की खैर करे मेरा अल्लाह इस रात का सदका जिवें कुफर का बेड़ा बैठा ना इस रात कुफर का बेड़ा बह गया हुजूर आए ना हुजूर आए तो कुफर का बेड़ा बह गया ये जिवें कुफर का बेड़ा बैठा ना उवें अल्लाह इन्हां शर पसंदां दे बेड़े भावे ताकि असां मुसलमानां नूं सुकून हो अल्लाह आपकी जिंदगी करे। मैं आयत पढ़ी है बड़ी तवज्जो चाहना करीम अल्लाह सलामत रखे अबरे करम महफिल पाक यकीनन 6वीं सालाना तीसरी सालाना महफिल पाक अबरे करम माशाअल्लाह ते सदारत फरमा रहे ने परवरदा आगोश विलायत जानशीन जिगर हादिये पाक माशाअल्लाह हुजूर पीर साहबजादा सैयद ज़ाहिदुल हसन शाह साहब मुजद्दिदी नक्शबंदी नथियालवी साहब माशाअल्लाह अल्लाह आपकी जिंदगी करे और फैज याबन आप आस्ताना आलिया चूरा शरीफ तो मैं बाबा जी आप दे आस्ताने फिर ख्वाजा फकीर मोहम्मद चुराई रहमतुल्लाह अलैह ओ ते खिताब है मेरा ते चूरा शरीफ ते फिर उधर इस्लामाबाद तो सारा ये मैं हुण उथों सीधा उथों ही आई जाना सुभान अल्लाह ये बड़ी रूहानियत उथों मिली जनाब अल्लाह आपकी जिंदगी करे अल्लाह आप आबाद तो होर भी माशाअल्लाह बज़्म शाहे नामदारिया ओदे ज़ेरे एहतमाम महफिल ते होर भी जेरे दोस्तां सजाई है ते जेरे आए हो मैं दुआ करना या अल्लाह ने सारा ने झोलियां भरपूर फरमा आमीन। अच्छा लो भी हम टच पेश करने को बड़ी तवज्जो करिए तुहानू पता सी अल्लाह दे घर च क्यों आए हो नहीं पता तो सुभान अल्लाह आखो मैं असी अल्लाह दे घर च आए हुजूर दा मिलाद है असां अल्लाह दे घर च आए हुजूर दा मिलाद है ते असी अल्लाह दे घर च आए क्यों भला किसे दा महबूब आवे किसे दा महबूब आवे उनके घर फिर मंगन वाले आई जाते किसे दा महबूब आवे ना कि किसे दा महबूब आवे उनके घर फिर मंगन वाले आ ही जाते ने ते क्या ख्याल है दुनियादार दे घर कोई चला जाए ते दुनियादार महबूब दे आए किसे भी घर दे जाए खाली नहीं जान देगा असां दे परवरदिगार दे घर आ गए परवरदिगार के घर में आके बैठे हैं और जितनी देर तक तुसी इत्थे बैठे थे जी ओहो जितनी देर दे तुसी इत्थे आके बैठे थे ना इन्नी देर तक किसी दुनियादार दे घर जाके बह जाओ ना ते ओ इस वेले आख सकदा है ओए उठाओ यारा की मंगदे ने जो इन्हां जी सुभान अल्लाह नहीं आप अल्लाह अपनी बंदा किसी दुनियादार दे घर इन्नी देर तक जाके बैठ जाओ ना जी किसी दुनियादार घर इन्नी देर तक जाके बैठ जाओ इस वक्त ओ कह छड़दा है की मंगदे ने जो इन्हां नूं उठाओ इथों क्या ख्याल है दुनियादार को जो मंगिए इन्नी देर बैठ के बाद वो दे देंदा है असां दे परवरदिगार के झोलियां करनी सुभान अल्लाह गिलानी आजा मिलाद पाक दा संजा पूरीਆਂ फरमाई इस तो पहले कि मिलाद पाक दा आगाज करा बगैर तमीज़ दे मैं बिल्कुल एक जुमला अर्ज करना का बड़े प्यार नाल इस गल ਨੂੰ हमेशा याद रखना साडा हर रिश्ता हुजूर दी वजह नाल है साडा हर ओ रिश्तेदार है जेड़ा हुजूर दा वफादार है बाकी साडा कोई कुछ भी नहीं बेशक बेशक इस बात को आप ध्यान में रखें फ्रांस ने रामदादियां खाके बनाया
فرانس والے حرامزادے ہیں، شاید آپ کو پتہ ہے کہ نہیں، فرانس والوں نے حضور کے خاکے شاید یہ ظلم کیا ہے حرامزادوں نے. لیکن چلیں انشاءاللہ احتجاج چل دے پہ، احتجاج چل دے پہ، لیکن میں بھی اپنا احتجاج ایک جملے سے ریکارڈ کروانا ہے. میرا اللہ اپنی خیر کرے. خاکے خاکیاں دے بندے نے نہیں نہیں گرامی میں حضرات کوئی نہیں کی جناب خاکے خاکیاں دے بندے نے، خاکے خاکیاں دے بندے نے، بندے نوریاں دے بھی خاکے بنے. تساں بچے اگے باہر چھڈے نہیں ہیں. میں اتنے تقریر کرنا آیا، کوئی پولیو دے قطرے بیان نہیں آیا. ہم جانے جانے بندے کو گل کرنا، بچے بچے نکے نکے باہر چھڈے جو ویکھی جاندے ہیں جنہوں نے پتہ نہیں سچی مچی قطرے بیان ہے. میں بڑی مہربانی گرامی حضرت میں تو چاہنا رہا اللہ دی قسم اے ساڈی خرابی رہی ہے. اسی آپ پیچھے ہو کے اگے پارا کیتا ہے آئندہ اے ایمان نے مطالعہ بارے شروع کرنے تے اسی سنی چاہیے اگے اگے پئیے کوئی نمبر بتان دے جاوے تو دی گلے جھوٹی ولایت دا دعویٰ کرنا کوئی نہ کرے. یا مصطفیٰ الورا آقا تیرے تو یہ کرونا پڑے گی آپ بلند کرو جتا بلند ہے. ہاتھ بلند کرو جتا ہے. دوجہ ٹنڈا میں نے دسے میں دعا کرا اللہ انہوں پڑا دے. میں بڑی دوڑ جانا تیری لہرا گیا کوئی یا مصطفیٰ الورا آقا تیرے گیا یا مصطفیٰ آقا تیرے بنا کوئی نہیں. میرے نبی پر کے منگا او نوا کو منگا اوے میرے نبی ورگا تھا نبیاں وچوں نبی کوئی نہیں. میرے گل یا مصطفیٰ میں تو چاہتا کہ میرا کریم اللہ آپ کو آباد رکھے گا. میں نے دعا پڑھی ہے وہاں پر آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ مقام میرا لاجوال آپ لوگ سلامت رکھے. خدا کی قسم میرے نبی پر کرتا اللہ نے خزانے میں بھی پوچھا کوئی نہیں. میں یہاں لے کر آتا ہوں آپ کو. میں بڑی ذمہ داری نہ کرنا کری جانا توجہ کرے. میں بابا راتی تقریر میں کرا تو میں شعر پڑھے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ ایک بابا رو گیا میں نے آگیا میں چیزی کا بھی شعر مت پڑھو. میں کیوں آدھا جی میری کوئی جتی چکل گئے. میں شعر پڑھتا پس آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. بابا نبی شعر نہ پڑھو میری جتی چکی ہے نا وہ بھی تو کسی کا سدے ہی آیا نا. میں انہوں جواب نہ دے میں چشتی کون آکھے. اور میں کہ بابا تو گل نہ سمجھا یار وہ جڑا تیری جتی لے گیا نا وہ سانو عقیدہ دے گیا. میں جو سانو کی عقیدہ دے گیا میں کہ تیری جتی لے گیا تے سانو دس گیا ایتھے جو لین آؤ او لب جانا. کیا خیال ہے او گھروں آیا ہی جتی لین سی وہ گھروں جتی لین آیا جی لے گیا جڑا گھروں پتر لین آیا بیٹھا ہے. خوش طبعی کا ٹچ میں کان تجھ کے پایا ہے تاکہ لباں میں تبسم آ جائے کیونکہ جتنی دیر لباں میں تبسم نہ ہوئے اسی کدے میرا بھرے. کیا بات زندہ باد زندہ باد زندہ باد
چاہتے ہوئے تمہیں ہر کرنا اس کوئی شک نہیں گستاخ رسول کی ایک سزا میں اسے روکنا چاہ رہا ہوں بڑا انہیں خاکے بنائے گھر لے کے آ گئے حضرت عبدالمطلب دائی علیمہ کو کچھ دن رکھا کچھ دن رہیاں کچھ دن دائی علیمہ رہی جدو واپس جان لگی ہے نا میں خود پڑھیا کتابہ حضرت سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہا آپ نے اپنے ہاتھوں کے کندن اتار کے دیتے ہیں ہاتھوں کے کندن لوگی اندر غریب کرانے میں اگر ڈب کے مر جا تے لاکھ دی لعنت تیری گندی شکل دے تیرا حضور دے گھر والا نو غریب آ یہ غریب گھرانا نہیں تھا مکے دا سردار گھرانا نہیں سمجھ آئی تے میں ٹاچ دے دینا جناب غریب دا او نہیں ہوندا جنی جیب دے اندر کسے مسجد دی گنجی ہوے او کہے غریب سی جنی جیب وچ بیت اللہ دی گنجی ہے بیت اللہ کا کنجی بردار میرے نبی کا دادا حضرت عبدالمطلب ہوں ذرا سننا ہاتھوں کے کندن اتارے وہ پیش کی نال کچھ پیسے دیتے بلکہ میں نے تو اونٹوں کی قطار بھی پڑی ہے کہ اونٹا کی قطار آکھی ساری لے جا جنہیں نہیں پڑھی ہوتی اپنے مطالعے کی گل ہے یار میں تو بخار سکنا الحمدللہ میں تو بڑی توجہ ڈال رہا ہوں یہ دیا کیوں تیری غریبی دور ہو جائے کنگن دیتے پیسے دیتے اونٹا کی قطار دیتی حلیمہ اپنی غریبی دور کر لے اب وہ بھی حلیمہ سی سارا کچھ واپس کر کے آنی ہے میں غریبی ختم کر لی مال نہیں مانگی تے دینا دے تے کچھ دینا نہیں اپنا لال دے غریبی میری غریبی مال نال ختم نہیں ہوئی میری غریبی مال نال ختم نہیں ہونی دینا جے تے مینوں اپنا لال دے دیو کچھ دناں لئی مینوں اپنا لال دے دیو کیونکہ جان دی سی پیسیاں نال چیزاں خریدیاں تے جا سکدیاں نے اگائیاں نہیں جا سکدیاں میں اپنوں بڑی بھول ہے میں جلدی گل ختم کروں دائی حلیمہ حضور نو لے کے بات سمجھ آ رہی میری سبحان اللہ کہہ دیں ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دیں یہ جان کے ہاتھ اٹھائے نے میرا برادری سے بنا میرا کریم آباد میں جانا حضرت دائی حلیمہ باقی دن حضور کو لے کر گھر سے جب نکلی ہے نا تے اونٹنی ماری سی سبحان اللہ سواری پیچھے ٹچ پے گانا جی میں تمہیں آخی جانا اسی بس توجہ رکھ لو کہ میں چھڑ دیں تاکہ پہ گا گل لمبی ہو جائے میں ہوں گل دسا اونٹنی پر اونٹنی ماڑی سی تے ٹوٹی نہیں سی اونٹنی ماڑی پر جدوں میرے نبی دے قدم لگے یہ مجھے ذرا اپنا بیج اتار کر دینا میں دلیل دے دوں مینوں ہنے نو ٹچ پے گیا تینوں بھی میری ساری یوٹیوب دی تقریراں سن لو اج جڑا مون ٹچ پیش کرن لگا نا اس تو پہلے کدے نہیں پیا جڑا مون ایتھے پیش کر بابا جانی ایسا فکر ہے لطف ہے میرے مصطفیٰ دے قدم لگے داچی ماڑی تھی نا تو ٹوڑتی نہیں تھی اللہ کرے تسی سمجھ لو یار سبحان اللہ جملہ بہت بڑا ہے جملہ بہت بڑا ہے نہ میں کدھر پڑھیا نہ میں کسی کو سنیا بس عطا ہو گئی تے میں دین لگا تو جانا ہن تہاڈی مرضی ہے آپ عمل کر دو یا آپ مصطفیٰ پہ مزہ ہے تہاڈی مرضی پر میں میرا مزہ آ رہا ہے میں پیش کرنا لگا جناب اونٹنی ٹوٹی نہیں سی اونٹنی ٹوٹی نہیں سی اونٹنی پہاڑی سی نبی دا قدم لگیا اونٹنی جوان ہو گئی اونٹنی تیز ہو گئی تو پھر ہن میں پسند لگا اساں نقشے نارین متھیاں تے کیوں لانے ہاں جسماں تے کیوں لانے ہاں اساں پڑے جندے تے قدم لگ جاندے او جوان ہو جاتا ہے نہیں اس جان کی نہیں میں اس جان کی بات کر رہا ہوں تو میری گل اچھی بھی نہیں سمجھے یار تو میری گلا کٹو کرنی 3 مہینے بعد سمجھ آنی نہیں میں سمجھانا کہ یہ نقشے نالین میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نالین مقدس کا نقش
اس کو کبھی غور سے آپ نے دیکھا یہ اتنے بابا جی نہیں ہے یہ تنیاں یہ تنیاں نا یہ اتنے تنیاں نقشے نالین پر تنیاں ہیں آپ دیکھیں یہ اوپر تنیاں ہیں جس کو نظر آتی ہیں ٹھیک ہے نہیں ایک تنیاں اس پار نہیں سن کہ نالین اتر نہ جان بلکہ تنیاں اس وہ ایڈا لمبا سفر ساڈے کولوں ہونا ہی نہیں تا دائی حلیمہ دی ڈاچی سن کے سانو عقیدہ ہو گیا کہ حضور دا قدم لگ جائے تے ماڑی ڈاچی دی رفتار بن جاندی ہے اسی تاں لانے ہاں تاکہ ساڈی اوتھے رفتار بن جائے دو ہی تے لاہور دیاں شاماں مشہور نے ایک چشتی دا ٹچ تے دوجا چشتی آپ میرا لاجوال سلامت رکھے جناب اب میں ڈاچی ماڑی حضور دا قدم لگا دیر ہو گئی انج کہہ لو اگے ٹردی نہیں سی ہن کھلوندی نہیں ہن کھلوندی نہیں اچھا ٹر پئی 7 دن دیاں پہلاں لنگ گئیاں سندائیاں او دوجیاں 7 دن پہلاں دائی علمہ فرمانی جدوں میری ڈاچی نے کراس پایا نا سبحان اللہ سپیڈ کا اندازہ آپ کیسے کریں گے وہ 7 دن دیاں لنگ گئیاں نے یہ پہلے دن چی تے پھر کتنی تیزی ہونی ہے میں تو چاہنا جناب یار ایک بندہ جو اتوں گھنٹہ پہلا کلیا ہوئے تو جے جیل بھی نہ پہنچے ہوئے جے اتوں باہر کار جاوے اندر کولوں لنگ جائے تو کتنی سپیڈ لنگی ہونی ہے جی گھنٹہ بعد لنگ ہوئی تو چاہنا جناب وہ دائی علمہ فرمائی تو میری ڈاچی نے کراس مارے نا لنگ گئی وہ دائیاں پریشان ہو گئی ایڈی سپیڈ والی کیڑی ہے انہاں آخیا حال حلیمہ ہے پر رفتار حلیمہ تے جیڑی گزری ہے کہ نہ حال حلیمہ والا ہے بڑے بھی رفتار دائی حلیمہ والی نے یہ نہ بالکل چھڑ پاڑو آواز ماری دائی حلیمہ فرمانیاں نے میں ڈاچی روک رہی میرے قریب آ کے آڑیاں نے ڈاچی بدل رہی ہوں میں نے کہنے لگی ہاں حلیمہ سواری بدل رہی ہوں میں آگیا کم لیو میں سواری نہیں بدلی بس ڈاچی دا سوار بدل لیا ہے سوار بدل لیا وہ دی وجہ نہ کرم لے نہیں میں ان بات ختم کرنی ہے تو میں جلدی دائی حلیمہ نو گھر پہنچائیے تے آپاں بھی جائیے میں توجہ جناب حضرت دائی حلیمہ اپنے گھر آ گئی حضرت دائی حلیمہ گھر آ گئی گھر کے اندر درخت کھجوراں دے ہیں تے کھجوراں درخت ہے ان کھجوراں نہیں لگ میرے نبی دا قدم شریف آیا نا ان کھجوراں لگ گئی میں کھجوراں دا نام لیا تے مینوں ٹچ پیا آپ نے عجبہ کھائی ہے کبھی نہیں ہاتھ اٹھائیں جس نے کھائی ہے وہ سارے چکی جاتے ہیں جنہیں کھائی ہے انہوں آکھیں ماشاءاللہ اللہ زندگی کرے آپ بار بار جائیں اور بار بار کھائیں کہ اے جنہیں آپ نے ہاتھ بھلا کیوں چکوائے ہیں تو گل ہی نہیں سمجھے میں ہاتھ تاں چکوائے سن تاکہ ہاتھ چکن دے میں پھر واسطہ پاواں یا اللہ اگلے سال میں بھول ہوئے تو کوئی پوچھے نا عجبہ کھا دیجئے اسی سارے ہاتھ چکے ہیں اس نے یہ ٹچ کر اللہ ہمیں بھی اس نے حاضری عطا فرمائی عجوہ کھجور آپ کو پتہ ہی حضور سے پہلے نہیں تھی عجوہ کھجور حضور سے پہلے تھی لیکن اسے جانتا کوئی نہیں تھی پتہ تو نہیں گل نہیں پتہ تو سبحان اللہ خود میرے کو سن لو کتاب کا میں پورا ذمہ دار ہوں جناب بابا عجوہ کھجور کو کوئی جانتا نہیں تھا حضور سے پہلے اے دوسریاں کھجوراں نالوں نکی ہوندی ہے جنہوں نے کھائی ہے وہ توجہ کریں یہ دوسری کھجوروں سے چھوٹی ہوتی ہے دوسریاں ساریاں کھجوراں نالوں یہ چھوٹی ہوتی ہے تے کالی ہوتی ہے دوسریاں کھجوراں جو چھوٹی تے کالی سیاہ یہ کھجور یہ پہلا لوگ کی کرتے کس طرح والے وہ جی پتے نہیں آپ جھاڑ دے عربی جب کھجوراں دے پتے جھاڑ دے سن خراب خراب کھجوراں کر دے سنا یہ عجبہ کھجور نو نال صاف کر کے سٹ دے ہوندے سن پتیاں دے وچ تے سڑی سکی ہے کنے کھانی اینو کھجوراں دے پتیاں جھاڑ کے سٹ دے تو ایک دن حضور دا ایک دیوانہ ہے نام ہے حضرت بلال سبحان اللہ کتاب دا میں پورا ذمہ دار ہوں سبحان اللہ کتاباں دا میں پورا ذمہ دار ہوں وکھاون دا میں تو چلا حضرت بلال حبشی نکلے تے بھوک لگی سی بڑی
ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਬੜੀ ਓਏ ਸਾਡੇ ਖਜੂਰਾਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਚਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਲਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਹਲੇ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਉਹ ਖਜੂਰਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਖਜੂਰਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਿਕਰਾ ਪੜਿਆ ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖਜੂਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਹਨੇ ਕੱਸ ਕੇ ਗਏ ਜੇ ਜਾਂ ਆਪ ਸੜਿਆ ਉਹੋ ਜੀ ਖਜੂਰ ਸੜੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ उन्होंने देखिया क्या जैसा खुद वैसी खजूर ये जा आप काला ओहो जी काली खजूर ते जे जा आप सड़िया होया ओहो जी सड़ी खजूर ए लोग मेने मारे लोग गल्लां कीतियां मुकद्दर देखो ए जो हुजूर आ मेरे करीब नबी दी आमद हो गई हुजूर दी निगाह पै गई हुजूर दी निगाह पै गई हज़रत बिलाल ने दोनों हाथों में फड़ के कपड़ा उठाया ते फरमाया लोगो जानते हो ये अजवा है ये जाओ हुजूर ने फरमाया जानते हो ये अजवा है मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा अल्लाह ने इसमें रखी है। ओ मैं की दसा मेरे नबी ने फरमाया सी खरीदारा मैं खजूर तो गल छिड़ पई खजूरा नहीं सर हजूर आ गए। एक बात यहाँ बता दूं खजूर दे विच कुछ नहीं सी मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने शिफा पा दी। ये हुजूर के फरमान की बरकत से अजवा में शिफा है ये हुजूर के फरमान की बरकत से अजवा में शिफा है। हुण मैं जनाब खजूरा लग बकरियां दे थणा दुध नहीं हजूर आ गए दुध आ गया अच्छा घरे चिराग है सी लो जी मैं आखिरी टच दे बिल्कुल आखिरी टच और बात चिराग दाई हलीमा दे टाकेगा सी ते दीवा बालदा नहीं मैनू किसी बंदे आख्या सी असीं रोशनियां तां करने आ साडी कब्र रोशन हो जाए मैं उन्होंने आख्या सी यार अच्छी बात है रोशनी करनी चाहिए बहरहाल जिन्हें तेरी कब्र च करनी है ना कोई ना लाइटा ने रोशनी नहीं करनी हुजूर दा आ जाने ही काफी नहीं आपने मेरी बात नहीं समझी मैंने सादा कर दिया इसलिए चलो मैं गल खत्म करा हुजूर आए ना जो दाई हलीमा दी कुल्ली तो मैं किताबां पढ़िया कुल्ली रोशन हो और किन्नी रोशन अगले दिन आन गवान दियां सारियां बीबियां आईयां आन गवान दियां सारियां बीबियां आईयां आके कहने लगियां हलीमा सारी सारी रात जलाया कर पर सारे जो तेल महंगे ते दाई हलीमा बना दियां ने जेड़े दिन दा मैं वाकई चों अब्दुल्ला दा पुत्र मुहम्मद लेके आईयां कि मैं दंगले दी रात पाले आई नहीं मैं ते कदे दीवा पाले नहीं मैनू दीवा पाले नहीं जरूरत ही नहीं एक मैं जुमला अर्ज कर लगा खैर होवे हमेशा ये जो मैं बिल्कुल आखिरी फिक्रा जरा दे लगा सुभान अल्लाह कहने बात मुकम्मल हो बात खत्म हो गई बाबा बिल्कुल आखिरी फिक्र। अब सोचो दाई हलीमा दी कुल्ली आ जाए ते कुल्ली रोशन हो जाती है ते जे एडा कर्मा वाला एडा सोहना एडा प्यारा नबी किसी गरीब की कब्र च आ जाए हुजूर कुल्ली में दाई हलीमा की कुल्ली में आ जाए तो कुल्ली रोशन हो जाती है। अगर वो ही नबी किसी की कब्र च आ जाए इत्थे टच पै गया सुभान अल्लाह वैसे चुक दो कोई ना दिया मैं गल खत्म कर सुभान अल्लाह। मेरे बच्चे ने आख्या तो मैं आ गया मगर आई एम नॉट लोकल मौलवी माय नेम इज अब्दुल्ला चिश्ती एंड आई एम फाइनल पर्सनैलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। मैनू तो लोग बुला के सारा तो पहला कहते ही ने घड़ी ना देखी बाबा हम टच पैन लगा भी सैयद कबीर अली शाह साहब आस्थाना ले जुला शरीफ मैं जब खिताब करता तो बाबा जानी फरमाया करते ऑन रिकॉर्ड करना बाबा ने फरमाया एदी कुर्सी का मुंह मार तू करो एदी कुर्सी का मुंह मेरे हाल करो वो मैं डर गया बखर खिताब से एदी कुर्सी का मुंह मेरे हाल करो मैं डर गया वो कुर्सी उन्होंने घुमाई मैं उठी उन्होंने घुमाती बाबा जी फरमान लगे माइक फड़ गए बाबा जी फरमान लगे
ਇਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਈ میرے بابا جانی پیر سید کبیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی میں سورہ شریف صاحب پڑھا میں پرسوں بابا جانی سورہ شریف صاحب تے انہاں میں ایک تے مینوں بڑی تکلیف بھی ہوئی کہ انہاں نقاب جڑا بچہ کردا پیا سی نا وہ مینوں بڑا عجیب لگیا اس نال لاہور دیاں شاناں پڑھیاں میرے نال ہے کہ اسد اللہ چشتی لاہور سے آیا ہے اتنا بڑا خطیب لاہور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہاں پر داتا صاحب کا مزار لاہور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہاں پر میاں امین سرکار کا دربار لاہور کا یہ اعزاز ہے کہ وہاں غازی علم الدین ہے تے انہیں میرا اعلان کرتا تو بہ گیا میں بہندے پہ رکھیا میں کہ ایک نام آپ نے چھوڑ دیا سبحان اللہ میں کہا جی آپ نے باقی نام لے دیے سارے بزرگ ہیں بڑے ہمارے سر کا تاج لیکن آپ نے لاہور کا ایک اعزاز آپ نے چھوڑ دیا جی کہتا جی وہ کیا میں کہ وہ اعزاز یہ ہے لاہور کا کہ آپ کے چورہ شریف کا ایک بزرگ وہاں پر ہمارے پاس ہے جی سبحان اللہ پیر سید کبیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ہمیں پسند فرمایا اور ہمارے بیچ ہے تو لاہور کو بھی یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ چورے والا ایک پیر بھی ہمارے لاہور کے پاس ہے سبحان اللہ تو حضرت میں بالکل بات ختم کرنے کو ٹچ کیا پڑا وہ کرنے حضور جڑی قبر ہے جا جان قبر روشن سارے کہیں حضور جڑی قبر ہے جا جان سب بولے قبر روشن اب میں ایک حدیث سنا کر ٹچ ڈالوں بالکل مختصر باغ تے یا جہنم دے گڑیاں وچوں یہ حدیث ہے حضور نے فرمایا قبر یا باغوں میں سے باغ ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے وہ میں پریشان تھا کنہیں پتہ لگے گڑھا کنہ دیئے تھے باغ کنہ دیئے وہ سبحان اللہ کو نا میں ساتھ پہ گیا سبحان اللہ میں جناب سوچی پہ گیا تھا کہ جنت یا باغاں وچوں باغ کندی قبر تے جہنم دے گڑھیاں وچوں گڑھا میں لوکاں دے عقیدے پڑھے تو مینوں پتہ لگ گیا لوکاں دے عقیدے نے جی دکھائے جاتے ہیں کھڑکی کھلتی ہے دور سے دکھائی جاتی ہے وہ جانے نے تصویر دکھائی جاتی ہے یہ اساں اہل سنت ہاں احمد رضا دے منن والے میرے علی دے منن والے وہ ساڈا عقیدہ انہاں سارے نال وکھرا ہے جی اسی جانے جی کھڑکی کھڑکی نہیں کھولتی جی آپ ہی آ جاتے ہیں یہ امام احمد رضا کا عقیدہ ہے کہ حضور قبر میں خود یہ عقیدہ تو لگ گیا نہیں تو آپ پہنچے نہیں گجرات والے ہو کیا تو آپ نیند نہ لائی ہوئی ہے کیا تجھے لنگر نہیں کیتا کیا کار زیادہ لے ہے تو سمجھ نہیں آئی میں تو جملہ بول گیا جناب تجھے سمجھ ہی نہیں ایک نے آخیا سی قبر وچ نہیں آندے دوروں مخائے جاندے میرے امام نے فرمایا قبر دے وچ آ جاندے بس پھر عقیدہ تو مل گیا وہ جن قبر وچ نہیں آندے وہ جہنم دیاں گڑیاں وچوں کھڑے تے جتھے آ جاندے سبحان اللہ نہیں آپ کو عقیدہ نہیں پہنچا جہاں وہ آ جاتے ہیں وہ تو پھر جنت یا باغا بھی جو باغ ہی ہے نا یار سبحان اللہ کون ہے کیا بڑھتا چکے جس کے پاس حضور خود آ جائے وہ تو پھر باغا بھی جو باغ ہے تو جسے نہیں آنے پھر جہنم دے کڑے تو لین کی جانا ایدے سبحان اللہ اکبری سی او بابا وہ تو آتے ہیں تو پھر باغ ہوتے ہیں نا باغ وہ بھی جنت والے تو وہ وہاں نہیں آتے جہاں جہنم کے گڑے ہوتے ہیں بلکہ میں کہاں گا وہ جہاں جہنم کے گڑے ہوتے ہی وہاں ہیں جہاں وہ نہیں آتے لو بہرحال میں تو زیادہ پریشان نہیں کرتا میں اپنی گفتگو سارا تو پہلے تو مبارک تو لے لو تو انہوں ضرورت میلاد دی مبارک ہو لوگ مرید والوں سلامت رہو آباد رہو میں اپنی گفتگو ان لفظوں میں ختم کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ رب العالمین جس دوست نے بھی یہ پروگرام سجایا ہے تے جڑا بھی چل کے آیا یا اللہ انہاں سارا دا دلاں دی حاجتاں پوریاں فرما واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بعد از نماز جمعہ مبارک فوراً انشاءاللہ تعالی دارالعلوم نقشبندیہ مجدیہ شاہ نامداری دے وچ انعقاد پذیر ہوئے گا قبلہ پیر صاحب عالم صاحب مسیح کو دعا فرمان گے لنگر دا وسیع انتظام ہوئے گا تو میری طرف تو قبلہ پیر صاحب کی طرف تو چشتی صاحب کی طرف تو جشن میلاد مصطفیٰ مبارک امام میلاد کھڑے ہو جو ایک شعر صلی اللہ علیہ وسلم دا اس بعد جواب سے یا رسول
میں تشریف امام حضرات اپنی نئی تشریف ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ اخلاص ابو الافضل